فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گئے، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، The Great Roman Empire، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور جروسلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لی، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جروسلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو جروسلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، اور یا اس کا سیج محاصرہ کر لیں۔ آخر 6 مہینے بعد جروسلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے،
تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتا، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، کو جروسلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا، اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسجدوں اور سینیگوگز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل، پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے جروسلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men. I am صلاح الدین۔ صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ 800 سال۔ لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن ایمپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائے گے۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائنزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا۔
اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی. یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومن امپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائس پہ خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا. برٹش امپائر نے بھی بیلفور ڈیکلریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں. اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا جیروسلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی. جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف 1 دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا. ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا تھا. اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا اور ایون جیروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا. اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا. ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا. اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا. 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے. اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بن گیا اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے. اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی. لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور گازا اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے. لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل. لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا. عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے. یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزب اللہ سے ہار جائے اور وہ بھی 2 مرتبہ. عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئی اور نیشنلزم، قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی. دا مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک سکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی تھی اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائرڈ ہے. اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی. جس کے بعد عرب کی عوام اس نئے سوچ مسلم بردرہڈ کی طرف آنے لگی. حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف. اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، گازا اور جیروسلم سب پر قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا.